مسیح یسوع کے پرفضل جلالی بابرکت اور قدرت والے نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں متی کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت پر، اور آج ہم ان آیات سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے اور ان آیات سے متعلق کلام مقدس میں سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ آیات کی جانب بڑھیں گے اور معزز مومنین، میں آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت کا مطالعہ کروں گا۔ یہاں مرقوم ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آمین۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت کا مطالعہ کیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ آج ہم متی کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم دوسری آیت کی جانب بڑھیں گے اور کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آئیں حوالہ جات کی جانب بڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ہے جو یہودیہ کے بیابان میں توبہ کی منادی کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیہ کے بیابان کی تاریخ میں اگر ہم جائیں تو یہ جو علاقہ ہے اس وقت یہ گناہ کا صحرا یعنی گناہ کا بیابان کہلاتا تھا، جس کا ذکر عبرانی میں علم سے ہے، اور یہ کوہ سینا کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ وہی بیابانی علاقہ ہے جہاں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ 45 برس تک آوارہ پھرتے رہے، اور یہ صحرائی علاقہ یروشلم کے مغرب کی جانب واقع ہے اور بحیرہ مردار تک اترتا ہے اور بیتل کے مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ عبرانی بائبل میں یہودا کو اسرائیل کے جانشین کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ اصطلاح معزز مومنین بائبلی بادشاہوں ساؤل اور داؤد اور سلیمان کے تخت متحدہ بادشاہت کی نشاندہی کرتی ہے اور یہودا اور اسرائیل کے علاقوں کا احاطہ کرتی ہے، اور ابتدائی یروشلم یہودا کا دارالحکومت تھا جو 586 قبل مسیح میں اس کی جو تاریخ ہے وہ بابلی اتحادیوں اور نبوکد نظر کی جب یروشلم پر چڑھائی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس کی تاریخ وہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اور ہم بڑھیں گے حوالے کی جانب۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، یشوع کی کتاب سے ہے، 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ وہاں اسی بیابان کا ذکر ہے جب کالب یشوع کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اور یہ ہبرون کی سرحدوں کا علاقہ تھا جو کالب کو اس وقت دیا گیا تھا۔ اور چلیں گے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یشوع کی کتاب سے ہے، اس کا 15 باب اس کی 61ویں آیت سے 62ویں آیت تک جو ہے ہم نوٹ کریں گے، اور اس حوالہ میں جو ہے وہ 6 شہروں کے نام موجود ہیں جو اس وقت اس بیابانی علاقہ میں موجود تھے، اور وہاں پر یبوسیوں کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بنی یہودا کے ساتھ بستے تھے، جو آج تک وہیں پر ان کے ساتھ موجود ہیں، جو یروشلم کا علاقہ ہے۔ اگلا حوالہ ہم دیکھیں گے قضات کی کتاب کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں۔ یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے بنی یہودا کے اس بیابان میں چلے جانے کا جو وہاں جا کر یبوسیوں کے ساتھ بسے
اور آج تک وہیں پر ان کی نسلیں جو ہیں اسی علاقہ میں موجود ہیں۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے معزز ناظرین۔ اگلا حوالہ یسایہ نبی کی کتاب سے ہے، اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت سے 6 آیت تک یسایہ نبی کی معرفت یوحنا اصطباغی کی بابت پیشن گوئی موجود ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ اور یسایہ 40 باب کی 3 سے 6 آیت تک جو ہے اس حوالے کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں متی کی انجیل میں، اس کے 3 باب کی 8ویں آیت یوحنا کی منادی کے بارے میں ہے، اور جب یوحنا منادی کرتا ہے توبہ کی منادی، اور اس کا حاصل کلام وہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ یوحنا اس بات کی طرف زور دیتا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 11واں باب، اس کی 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کی بابت لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں 11ویں باب کی 11ویں آیت میں، یہ بھی حوالہ نوٹ کر لیجئے، متی رسول کی انجیل 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یسوع یوحنا کی بابت لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے معزز مومنین۔ اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک یہاں پر ذکر ہے، جب چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یوحنا کو پکڑا اور اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ اس حوالے کا مطالعہ بھی آپ ضرور کر لیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل میں ہی، اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت جب یوحنا کو ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس کو مروا دیتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ کٹوا دیتا ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو یوحنا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید یوحنا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے یا اس کی روح اس میں ہے۔ سو ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ بھی یسوع کے بارے میں یہی خیال کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل، حوالہ نوٹ کر لیجئے، 17 باب ہے، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں ایلیا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہاں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یوحنا کی بابت یہ بات کرتا ہے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہی ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 21واں باب ہے اور 25ویں سے 27ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ وہاں پر یسوع مسیح سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے سوال کرتا ہے، اور جب وہ یسوع سے کہتے ہیں کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، تو یسوع ان سے کہتا ہے کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ سو وہاں خداوند یسوع مسیح قوم کے بزرگوں اور ہیکل کے سرداروں سے پوچھتے ہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ تو معزز مومنین، وہاں پر یسوع کی یہ بات سن کر وہ آپس میں جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے کہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے ہے، تو پھر یہ ہم سے کہے گا کہ پھر تم نے کیوں
اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے ہے تو وہاں لکھا ہے کہ ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ میں ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ آگے بڑھیں گے حوالے کی جانب۔ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اور 32ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یوحنا کی بابت کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ مقدس مرکز رسول کی انجیل سے اگلا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اور مقدس مرکز رسول کی معرفت یوحنا اژدباغی کی بابت گواہی موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ معزز ناظرین، مقدس مرکز کی معرفت یوحنا کی بابت بڑی خوبصورت گواہی۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی مرکز رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت میں یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہاں یوحنا کے پکڑوائے جانے کا ذکر موجود ہے، اور یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ معزز مومنین، اگلا حوالہ بھی مرکز رسول کی انجیل سے ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ 6واں باب ہے، اس کی 16ویں آیت سے 29ویں آیت کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے گا، اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل کی جانب، اور وہاں پر ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کے حضور بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ معزز مومنین، یوحنا اس وقت اپنی ماں کے بطن ہی میں روح القدس سے بھر گیا
جب مقدسہ مریم یوحنا کی ماں الشبا سے ملنے، جو کہ مریم کی رشتہ دار تھی، اس کے گھر گئی۔ الشبا زکریا کی بیوی تھی اور وہ یہودا کے ایک شہر میں رہتے تھے جو پہاڑی ملک میں واقع تھا۔ اور جب مقدسہ مریم نے الشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ یعنی یوحنا جو الشبا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ معزز مومنین، یہی وہ لمحہ تھا جب یوحنا اپنی ماں کے بطن میں روح القدس سے بھر گیا، تو ہی وہ اپنی ماں کے رحم میں اچھل پڑا، کیونکہ مقدسہ مریم کے بطن میں خدا کا قدوس، خدا کا کلمہ مجسم ہونے کو موجود تھا۔ اسی سبب سے وہ مقدسہ مریم کے سلام کی آواز کے ذریعہ یوحنا اور الشبا جو اس کی ماں تھی ان کو روح القدس سے بھر دیتا ہے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی معزز مومن لوکا کی انجیل سے ہے، اس کا پہلا باب ہے اور 76ویں آیت ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں لکھا ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ لوکا رسول کی انجیل سے ہی اگلا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا تیسرا باب، اس کی پہلی آیت سے 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی بابت لوکا رسول کی گواہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ لوکا رسول ہی کی انجیل، اس کا 7واں باب اور 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع یوحنا کی بابت بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے حوالے میں جائیں گے تو وہاں پر یوحنا رسول کی انجیل میں پہلے باب کی 6 اور 8ویں آیت میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت یوحنا اصطباغی کی بابت گواہی موجود ہے، اور اس سے آگے بھی ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل میں پہلے باب کی 15ویں آیت سے 36ویں آیت تک یوحنا رسول کی معرفت مزید بیان موجود ہے جو یوحنا اصطباغی کے لیے ہے۔ اور اگلا حوالہ بھی ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل سے، اس کا تیسرا باب 27ویں آیت سے 36ویں آیت تک۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ یوحنا رسول کی معرفت یوحنا اصطباغی کے بارے میں بیان موجود ہیں۔ اور آگے بڑھیں گے اعمال کی کتاب کی جانب۔ اعمال کی کتاب، اس کا 13واں باب، اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں انطاکیہ میں پولس رسول اور اس کے دیگر ساتھی اسرائیلیوں سے خطاب کرتے ہیں، تو اس دوران بھی وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہاں یوحنا اصطباغی کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اگلے حوالے میں دیکھیں گے، اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا 19واں باب ہے، اور اس کی 3 سے 4 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ پولس رسول افسس میں جب ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اپنے وعظ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے متی کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کیے، اور ان آیات سے متعلق جو حوالہ جات تھے ان میں رہنمائی کو جانا جو خدا نے آج ہمارے لیے بائبل مقدس کی مختلف کتابوں میں اور ان کی آیات میں رکھی تھیں۔ ہم نے جانا مقدس یوحنا اصطباغی کے متعلق، اور معزز مومنین ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور تمام آیات سے متعلق جو 3 باب کی ہیں، اس کے علاوہ متی کے دیگر ابواب، اور اس کے بعد مرکز، لوکا، پھر یوحنا، پھر
تمام خطوط اور اس کے بعد پھر ہم مکاشفہ کی جانب بڑھیں گے اور ان تمام کتابوں سے متعلق حوالہ جات نوٹ کرتے رہیں گے اور خدا کی رہنمائی کو حاصل کرتے رہیں گے اور کلام مقدس میں بڑھتے رہیں گے اور روحانیت میں ترقی پاتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔